العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكونوا مع الصادقين أفلت شموس الأولين وشمسنا أفلت شموس الأولين وشمسنا أبدا على الأفق العلا لا تغربوا پر چرخ رسی دست دماغ دہلی پر چرخ رسی دست دماغ دہلی پرشد شراب او عشاق دہلی من بندہ حضرت نصیر الدینم افروخت پیر من چراغ دہلی حاضرین محترم جیسا کہ آپ جانتے ہیں تشنہ کامان ازل ہمراہیان قافلہ شوق راہنور کوچہ محقق وارفت گانے جذبہ عرفت دلداد گانے جمال حقیقت مشتاقان دید یار زیادت یافت گانے یوم الف حضرت میاں سلطان اکبر رحمۃ اللہ علیہ اور میاں علی اکبر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس مبارک کی 20 نشست شروع جس کی صدارت چشم بصیرت کے آفتاب خسرو مملکت شمائر تاجدار اکریم فضائل ابو حنیفہ کی فقہ کو دلائل سے آبدار کرنے والے ابن عربی کے پشمردہ علوم کو حجات نو بخشنے والے ابن سینا کے افکار پر ان کو حکمت عطا کرنے والے غزالی اور رازی کے علوم کے جامع آلوسی اور طنطاوی کی شان حدیث و قرآن کے نقطہ شریعت و طریقت کے سنگم معرفت و حقیقت کے مجمع البحرین لوح فطرت کی حسین تاریخ کاروان عشق و مستی کے امیر علوم مولا علی کی چمکتی دبکتی تنویر معرفت مہر علی کی تنویر اور سلطان العرفہ سیدنا بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کی ہو بہو تصویر میاں صاحبان بالا کی اس دھرتی پر کافی عرصہ پہلے تشریف لائے وہ اس دنیا سے چلے گئے لیکن ان کی بادشاہت کا سکہ آج بھی دلوں کی نگری میں چل رہا ہے سامعین بادشاہتیں تو آپ نے اور بھی دیکھی ہوں گی ہمارے ماضی قریب میں ایران کا شہنشاہ کتنا صاحب جبروت بادشاہ تھا اس کو اپنی بادشاہت سے کتنا ناز تھا لیکن جب اس کا تخت الٹا تو بیچارے کی جان بھی نکلی تو دیار غیر بھی نکلی یہ ہے دنیا کی چند روزہ بادشاہت کا حال آئیے ذرا اپنے ملک کی طرف نگاہ دوڑائیے کتنی حکومتیں آئیں اور برباد ہو گئیں کتنی بادشاہتیں آئیں اور تباہ ہو گئیں جو بھی آیا یوں محسوس ہوا یہ طلوع ہونے کے لیے آیا ہے غروب ہونے کے لیے نہیں لیکن جب غروب ہوا تو یوں غروب ہوا کہ اس کا نام شامل گیا میرے محترم سامعین اس سفر ہستی میں ایک بادشاہت ایسی بھی ہے جس کو کبھی زوال نہیں آئے گا وہ بادشاہت جسموں میں نہیں روحوں میں ہوا کرتی ہے وہ بادشاہت وجودوں میں نہیں دلوں کی نگری میں ہوا کرتی ہے اس بادشاہت کو کبھی زوال نہیں آتا صدیاں گزر جاتی ہیں اس بادشاہت کی رونق دوبارہ ہو جاتی ہے جو وقت گزرتا جاتا ہے اس بادشاہت کو فروغ ملتا جاتا ہے جو وقت گزرتا جاتا ہے اس بادشاہت کا دائرہ مزید وسیع ہوتا جاتا ہے اس بادشاہت کے مالک اگر دنیا میں رہتے ہیں تو مرجع خلائق بن کے رہتے ہیں اگر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اپنے اپنے مزارات کے اندر رشک دارہ اور سمندر ہوتے ہیں حاجت رائے عالم بن کے مشکل کشائے جہاں بن کے رشک دارہ اور سکندر ہوتے ہیں اور دیکھنے والے کہتے ہیں کون کہتا ہے کہ دارہ اور سکندر اچھا ساری دنیا سے محمد کا کلندر اچھا اکریم فخر کے یہ تاجدار ان کا کیا کہنا ان کی ہر آنے والی صبح گزشتہ صبح سے زیادہ شام ہوتی ہے ان کی ہر آنے والی رات گزشتہ رات سے زیادہ تاثرات ہوتی ہے یہ اکریم فخر کے وہ تاجدار ہیں جن کے دروازے ہر امیر و غریب کے لیے ہر کبیر و صغیر کے لیے ہر چھوڑے بڑے کے لیے ہر وقت کھلے رہتے ہیں اکبر و شاہ جہاں جیسے عظیم شاہان عرب ان عظیم شاہان عجم ان کے در اقدس پہ ہاتھ باندھ کے کاسے گدائی دراز کرتے ہیں یقین آئے تو آسمان کے ستاروں سے پوچھو
شاید ہم کے اشاروں سے پوچھ لو کہ صلاتی میں سے کس کس نے میرے خواجہ اجمیری کی مبارک نظارت حقیقت جھٹلا ہی نہیں جا سکتی. ہاتھ میں چراغ لے کے ایسے رفتہ کے صلاتی کی قبریں تلاش کرو. شاید غالب کسی کے خنجرات مل جائیں لیکن وہاں کوئی دربان نہیں ہوگا, وہاں کوئی چوکیدار نہیں ہوگا, وہاں کوئی نگران نہیں ہوگا, وہاں کوئی انتظام و اہتمام نہیں ہوگا. لیکن خدا کی قسم اگر اجمیر شریف چلے جائیے, اگر کلیا شریف چلے جائیے, اگر پاک پتن شریف چلے جائیے, اگر توفے شریف چلے جائیے, اگر سیاح شریف چلے جائیے, مجھے کہنے دیجیے اگر کوئلہ شریف چلے جائیے تو بقول شاعر ان کا پتہ نہ پوچھو بس آگے بڑھے چلو, ہوگا کسی گلی میں فتنہ ہوگا. حاضرین احترام, اگر تاریخ ہند سے یہ سوال کیا جائے کہ بر صغیر میں اسلام کیسے پھیلا تو جواب میں نہ اکبر و جہانگیر کا نام آتا ہے, نہ اورنگزیب عالمگیر کا نام آتا ہے, نہ بابر کا نام آتا ہے, نہ ہمایوں کا نام آتا ہے, نہ الہ الدین خلجی کا نام آتا ہے, نہ شہاب الدین غوری کا نام آتا ہے, نہ محمود کا نام آتا ہے, نہ حیدر علی کا نام آتا ہے, نہ ٹیپو سلطان کا نام آتا ہے, نہ محمد بن قاسم کا نام آتا ہے, نہ طارق بن زیاد کا نام آتا ہے. ہاں اگر نام آتا ہے تو حسن زنجانی کا نام آتا ہے. ہاں اگر نام آتا ہے تو مجدد الفسانی کا نام آتا ہے. ہاں اگر نام آتا ہے تو بکریہ ملتانی کا نام آتا ہے. ہاں اگر نام آتا ہے تو میرے ہند البری کا نام آتا ہے. ہاں اگر نام آتا ہے تو داتا مخدوم علی کا نام آتا ہے. ہاں اگر نام آتا ہے تو فاتح نجد و قادیاں پیر میرے علی کا نام آتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آستانہ علی پیر میرے علی شاہ. مادیت کے اس دور میں جبکہ ہر طرف نفس و نفسی کا شور ہے, زندگی کی ساری راحتیں اور سعادتیں سیم و زر کے چمکتے دمکتے سڑکوں کے ساتھ چمٹ کر رہ گئی ہیں. کہیں پیرالوی اور ارجانی کے بسیرے ہیں, کہیں ظلم و تشدد کے اندھیرے ہیں. ایسے ماحول میں بھی اللہ کے ایسے بندے موجود ہیں جن کے مزراب نگاہ سے ساز حیات سے کہ نغمہ ایسے ساز حیات کے تاروں سے ایسے نغمے پھوٹتے ہیں جو دل افروز بھی ہیں, دلگزاز بھی, جو روح پرور بھی ہیں, جانباز بھی. ایسے میں اللہ کے ان بندوں کی بارگاہ وادی رحمت سے کم نہیں جہاں انسان پر شرف انسانیت کی راز آشکارا ہوئی. حاضرین محترم, دراصل گردش شب و روز اور تمبر بحر حیات کا مقصد ہی ایسے گوہر نایاب پیدا کرنا ہے جو انسانیت کی تاریخ کو حد نگاہ تک تابناک اور روشن بنا دے. ذات نصیب بھی انہی ذاتوں میں سے ذات بلا مبالغہ آپ العزیز الوجود ہستیوں میں سے ہیں. رحمت الہی نے جنہیں اپنے لطف و کرم کا مظہر اکرم بنا کر امت مصطفیہ کی سارا شادی کے لیے مقرر فرما دیا. آپ کی سیرت طیبہ کا ہر پہلو 24 نشان دنیا کا نقشہ اور داغدار ہے. شاہراہ حیات پہ آپ کا ہر نقش قدم سالکان راہ محبت کے لیے گزر رہا ہے. آپ کے کردار کی جلوگریوں پر روح قدس آفرین پیش کرتی ہے. شہید و کر علم و عمل ہے جس کی سکندرانہ اداؤں اور قلندرانہ جلال کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے طالبان راہ حق دور دور سے کشاں کشاں اسلامی گزر فرما رہا ہوں. میرا دلاوا نہیں کہ اس پیکر خوبی کی تمام تر فریب اداؤں کو مجتمع کر دوں گا. مجھے اپنی کم نظری کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں. ذرہ ناچیز کی کیا مثال کیا آفتاب حقانیت کی ترجمانی کرے. اس مورے ناتماں, یہ مورے ناتماں اس شہباز کی رفعت پرواز کا اندازہ کیوں کر سکتا. حضرت کی ذات سدودہ صفات کے متعلق کچھ عرض کرنا میرے بس کی بات نہیں, لیکن اس یقین سے معمور ہو کر کہ ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الاولیاء کفارہ, اللہ کے محبوبوں کا ذکر ہمارے انفرادی رنج و غم کے لیے علاج اور اجتماعی درد و غم کا طریقہ. آپ صرف مفکر نہیں, آپ صرف شاعر نہیں, آپ صرف ادیب نہیں, آپ صرف خطیب نہیں, بلکہ پورا پاکستان نہیں, پورے عالم اسلام میں جتنی خانقاہیں, جتنے دربار, جتنے آستانے موجود ہیں, تمام کے سجادہ نشین اور سبزادگان میں سے فقط ایک ذات نصیر ایسی ذات ہے جن کو تمام علوم متداولہ پر, جن کو تمام علوم عقلیہ و نقلیہ پر مکمل دستہ ضرور ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. سرف ہو کتاب, منطق ہو کہ فلسفہ, علم حکمت ہو کہ کلام, بدیع
تفسیر ہو کے اصول تفسیر، میراث ہو کے مناظرہ، تمام علوم آپ نے پھر اختیار اساتذہ فن سے حاصل کیے۔ آپ کا سلسلہ تلمذ 4 واسطوں سے شیخ الاسلام والمسلمین سیدی رحمۃ اللہ خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا پہنچا۔ اس دور میں کسی زمانے میں آستانے شعر و سخن، فضلہ سنجی اور نکتہ افریدی کے براکت ہوا کرتے تھے۔ درباروں کی روحانی پرمردگی کے اس افسردہ کن عالم میں تاجدار بالا سیدی پیر نصیر کی ذات سرمایہ اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے، جنہوں نے اپنی جوہر فکر سے اردو، عربی اور فارسی کی صورت مند بنا دیا۔ آپ کی اردو، عربی اور فارسی کلام آپ کے فروغ کا انعکاس بھی ہے اور آپ کی فنکارانہ مشاقی کا مظہر بھی ہے۔ آپ نے اپنی خلاقی، سرلاقی اور بڑھلاقی سے کند الفاظوں کو درجائے معانی کی روانی دی، حروف و نقاط و نقاط کو حجات جاویدانی دی۔ آپ کا فارسی کلام اگر دیکھا جائے تو خدا کی قسم یوں محسوس ہوتا ہے سنائی، خاقانی، عراقی، عرفی، فیضی، غنیمت، خسرو، رومی، جامی، سادی یا تخیل کی جہاں انتہا ہوتی ہے، پیر نصیر کے تخیل کی ابتدا ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانِ عالیہ گولڈا شریف، آپ کے کلام میں شیخ الاسلام، آپ کے کلام میں قیام کا طرز فلسفہ، ابوالکلام کا شفا و جلال، اقبال کی دانش افروزی، حیدر کی بلاغت، حسان کی فساد، آبشاروں کا ترنم، لالا زاروں کا تبسم، ابرقات کی چیرہ دستیاں، حسن کی بے دیادیاں، عشق کی بے تابیاں، فکر و نظر کی آفاق پیمائیاں نظر آتی۔ آپ خود فرماتے ہیں چلو وہ خدائے سخن نہیں، کہو لا خدائے سخن تو ہے۔ اور پھر ذرا سی ترمیم کے ساتھ فادر بریلوی کی زبان میں ملک سخن کی شاہی، جزیر تم کو مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ حضرت کی زندگی سادگی کا ایک روکا ہے۔ حضرت سردار پیر نصیر الدین نصیر جن کی ذات صدولہ صفات تعارف کے محتاج نہیں ہے، یہ مرد کلندر ہے، سکندری جس کے ٹھوکر میں، کلندری جس کے جوہر میں، علم جس کے زیور میں، غیرت ایمانی جس کے تیور میں، عشق جس کی بستی ہے، دانش جس کی بستی ہے، جو صاحب جذبے دروبی ہے، شریک زمرہ داشت دروبی۔ ابھی ذاکے جنون سوزے درو بخشائے حضرت نے، ابھی ذاکے جنون سوزے درو بخشائے حضرت نے، نصیر ان کی محبت میں نہ جانے اور کیا ہو۔ ہاں وہی پیر نصیر جو حلقہ اجارہ میں رحماء و بینہم کی تصویر، رزم حق و باطل میں خالق کی تنویر۔ ہاں وہی پیر نصیر جو جگر لالا میں ہو ٹھنڈک جس کے، درجاؤں کی دلچسپ سے دہن جائے بطوفاں، سچ پوچھو تو حکمت کا سلمان، بصیرت کا حکمان۔ ہاں اور ہمارا پیر تو اور بھی آگے، وہ ہمارا پیر بادشاہ نے وقت کے نمکھار، یہ نواز ہے سید افراد۔ وہ آفاق میں گم، آفاق میں گم، وہ مال میں مست، شہار میں مست، وہ بد مست، جو عشق نبی میں سرمست، وہ دنیا کے بندے جو نبی کا نمائندہ، وہ حیوانے بے لگام کہ علم و حکمت کا امام، شکاوت ان کا محمل، سعادت اس کی منزل، وہ وقت کے جدید ہے کہ شہیدان کربلا کی نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لرزہ بر اندام ہے تو پھر حضرت کی زمان میں دونوں کروں، لرزہ بر اندام ہے ہر دور کے لاتوں منات، کفر کی ظلمت ہے لرزہ ان کا جلوہ دیکھ کر، کفر کی ظلمت ہے لرزہ ان کا جلوہ دیکھ کر۔ ایک پیر نصیر آج سے تقریباً 700 سال پہلے گزرے ہیں، وہ بھی نصیر تھے، یہ بھی نصیر ہیں، وہ بھی کامل تھے، یہ بھی کامل ہیں، وہ بھی عارف تھے، یہ بھی عارف ہیں، وہ بھی عالم تھے، یہ بھی عالم تھے، وہ بھی صاحب جذبے ضرور رکھتے تھے، یہ بھی صاحب جذبے ضرور رکھتے ہیں، وہ بھی شریعت و طریقت کا سنگم تھے، یہ بھی شریعت و طریقت کا سنگم ہے۔ فرق صرف یہ ہے وہ نصیر الدین چراغ دہلوی تھے، یہ نصیر الدین چراغ گولڈا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ گولڈا شریف۔ اب بلاتا پیروں
کے پیر، پیر عالمگیر، پیر روشن ضمیر، کاروان عشق و مستی کے امیر، علوم مولا علی کی حسین تصویر، اور حضرت سیدنا باپو جی رحمۃ اللہ علیہ کی چلتی پھرتی تصویر، حضرت سیدنا سادہ نصیر الدین نصیر کرسیہ خطابت کو اپنی جگہ سمانی سے مزین کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ آپ کی تقریر میں انشاءاللہ علماء پیاس بجھائیں گے، آپ کے پرخلوص الفاظ عوام و حواس کے زخمی دلوں پر مرہم پٹی کا کام کریں گے۔ آپ کی تقریر میں صوفیات ضمیر کو جھنجھوڑا جائے گا، مشائخ کو میدان عمل میں آنے کی دعوت دی جائے گی۔ آپ کی تقریر میں شجاعت و عظیمت کی تاریخ دہرائی جائے گی، جرأت و بے باکی کے گل سنائے جائیں گے۔ آپ کی تقریر میں عشق رسول اپنی تمام تر نیاز بندگیوں کے ساتھ، حسن ازل اپنی تمام تر لہریوں کے ساتھ آجا اور اشکارا نظر آئے گا۔ آپ کے عمل سے پہلے میں ضرور کہوں گا، اڑ گئے ہر شخص سے مستی چھا گئی، ہر شخص سے مستی چھا گئی ہے، اڑ رنگ سے محفل آ گئی ہے، اڑ ہو گیا کم سہالا ہے، اڑ آ گیا سونا